السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال ذا شأنه كل شيء هالك لا وجه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد۔ اما بعد، اوصيكم ونفسي بتقوى الله ان الله يحب المتقين۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سرمایہ نجات اور سرمایہ حیات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی کو نافذ کریں، تقوی الہی کا خیال کریں، تقوی الہی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ حدیث حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم تین چیزوں سے ملا کر دیا ہے۔ یہ خطبہ جمعہ میں جو بار بار تقوی کی دعوت دی جاتی ہے، فقط یہی نہیں کہ ہم نے تقوی اختیار کر لیا تو سب مل گیا۔ 8ویں امام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں سے ملا کر جو ہے حکم دیا ہے۔ جیسے نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ ہے، یعنی نماز پڑھیں تو زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، اگر نماز پڑھ رہے زکوٰۃ نہیں نکال رہے تو یہ نماز بھی نہیں ہے۔ نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مراحل لگتی ہے کہ ہماری کھیتی اس لمٹ تک پہنچ جائے، ہمارے جانور اس لمٹ تک پہنچ جائیں، ہمارے سونے چاندی کے سکے اس لمٹ تک پہنچ جائیں، تب اس میں جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ جس کے پاس یہ شرائط پائے جاتے ہیں کہ کھیتی باڑی ہے، جانور ہیں، سونے چاندی کے سکے ہیں اور دیگر جو ہے جس کے پاس ہے اس پر تو زکوٰۃ بنتی ہی بنتی ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو معذور ہیں۔ تو نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ والدین کا شکریہ جو ہے شکر خدا کے ساتھ ہے، یعنی شکر خدا شکر والدین کے ساتھ ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ ہم شکر خدا کر رہے ہیں اور شکر والدین نہیں کر رہے ہیں تو شکر خدا کام والا نہیں ہے۔ اس لیے جیسے اللہ نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ رکھا ہے، شکر خدا کو جو ہے شکر والدین کے ساتھ رکھا ہے، ایسے ہی تقوی الہی کو صلہ رحم کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر ہم تقوی الہی اختیار کریں اور صلہ رحمی نہ کریں، اپنے گھر والوں سے، اپنے خونی رشتوں سے اگر ہم صلہ رحمی نہ کریں تو یہ ہمارا تقوی کوئی کام کا نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تین چیزیں تین چیزوں کے ساتھ ہے، نماز زکوٰۃ کے ساتھ، شکر خدا شکر والدین کے ساتھ، تقوی الہی صلہ رحمی کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو بار بار جمعے میں وعظ و نصیحت ہوتی ہے تقوی کی، تقوی بہترین ہے عمل کرنا، لیکن تقوی کے ساتھ ہمیں صلہ رحم بھی کرنا ہے۔
اور اگر دیکھا جائے حقیقی طور پر اگر انسان کے اندر تقوی الہی ہے تو سب کچھ آ گیا. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے اعتبار کا تقوی دیکھتے ہیں، خدا کا بنایا ہوا تقوی نہیں دیکھتے. ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ تقوی ہمیں کہاں دکھلانا ہے، کہاں تقوی اختیار کرنا ہے. لیکن خدائی تقوی جو ہے، خدا کا حکم جو ہے تقوی کے بارے میں، اسی لیے کہا جاتا ہے تقوی زندگی کے ہر مرحلے میں ہو. جب زندگی کے ہر مرحلے میں ہوگا تو اس میں جو ہے صلہ رحمی بھی آ جائے گی، اطاعت والدین بھی آ جائے گا، رشتہ داروں کا خیال بھی آ جائے گا. لیکن اپنا بنایا ہوا تقوی ہوگا تو نماز کے لیے نکلیں گے تب تقوی الہی ہوگا، کہیں مجلس میں جائیں گے تب تقوی الہی ہوگا، کہیں رشتہ دار میں جائیں گے تب تقوی الہی ہوگا، گھر میں، کاروبار میں، سماج میں، سوسائٹی میں تقوی الہی ہے. تو اگر اپنا بنایا ہوا تقوی الہی ہے تب تو اس کے ساتھ صلہ رحمی بھی ضروری کرنا پڑے گی. اور اگر خدائی احکام خدا جو چاہ رہا ہے جس طریقے سے، وہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہے، ہر جگہ تقوی آئے گا. گھر میں بھی تقوی الہی ہوگا، نماز میں بھی تقوی الہی ہوگا، عبادت میں بھی تقوی الہی ہوگا، سماج اور سوسائٹی اور کاروبار، آفس، جاب، سب جگہ تقوی الہی ہوگا. اور یہی وجہ ہے جہاں تقوی الہی ہوتا ہے وہاں وہ اس خدا سے لو لگاتا ہے کہ یہی ہمارا خالق ہے، یہی ہمارا رازق ہے، یہی ہمارا مالک ہے، یہی شفا دے گا، یہی نجات دے گا، یہی کامیابی دے گا. یہ نماز کے لیے آمادہ ہو جانا، نماز کے لیے آ جانا، یہ وہی ہے کہ ہم جو ہے تقوی الہی ہے، خدا کی یاد ہے ہمارے دلوں میں الحمدللہ کہ خدا ہمیں یاد ہے، خدا کے احکام پہ ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے جمعے کا وقت مقرر کیا ہے، جمعے کا دن ہمیں دیا ہے، تو ہم جو ہے اس دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. تو یہ حاضر ہو جانا، جمعے کا انعقاد کر لینا، لوگوں کو کا آ جانا، یہ وہ تقوی الہی ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اس ٹائم کہاں ہوں گے، کہیں جھوٹ بول رہے ہوں گے، کہیں مکاری کر رہے ہوں گے، کہیں فراڈ کر رہے ہوں گے، بس اس چکر میں ہوں گے کتنا زیادہ ہمارا منافع ہو جائے. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو ایسے ہی منزل پہ تقوی الہی کاروبار میں بھی کرتے ہیں کہ خراب مال نہیں دینا ہے، اچھا مال بھی زیادہ نہیں لینا ہے، ناپ تول ضروری ہے. یہ مستحبات میں ہے کہ جب تول کے کچھ چیز تم دو تو تھوڑا اضافی دے دو، لیکن جب لو تو وہاں اضافے کی ڈیمانڈ نہ کرو. لیکن ہم بول دیتے ہیں بھیا ذرا تھوڑا اور بڑھا دو، ایک اور رکھ دو. تو تقوی الہی ہر میدان میں ہو، کاروبار میں بھی کہ جو سامان ہم بیچ رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ خراب نہ ہو، اس کی بیجا تعریف نہ کی جائے، اس کا دام زیادہ نہ لگایا جائے، بلکہ یہ سمجھ کے کہ بس ہمیں اتنا منافع مل جائے. شاید یہ بھی حدیثوں میں ہے، ہم نے سنا تھا لیکن دیکھا تو نہیں ہے، کہ ایک دن انسان کا منافع اتنا ہی لینا چاہیے جتنا ایک دن اس کا گھر کا خرچہ چل جائے، اتنا ہی منافع لینا چاہیے جتنا چل جائے. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اتنا منافع کما لیں ایک ہی میں کہ سال بھر چلے، سال بھر نہیں تو 6 مہینہ چلے. تو تقوی الہی زندگی کے ہر مرحلے میں ہونا چاہیے. تقوی کے ساتھ صلہ رحمی. صلہ رحمی جو خونی رشتہ دار ہیں، رشتہ دار دو طرح کے ہیں، ایک خونی رشتہ دار ہیں، ایک سببی رشتہ دار ہیں. سببی رشتہ دار جو نکاح سے رشتہ جڑتا ہے، نکاح کی وجہ سے، یہ سببی رشتہ ہے، نکاح کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے. ایک رشتہ وہ ہے جو خونی ہے، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ. یہ رشتے خونی رشتے ہیں، یہ توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے. لیکن جو سببی رشتہ ہے وہ توڑنے سے ٹوٹ جاتا. یہ نکاح سے یہ رشتہ جڑتا ہے
اسی صیغہ طلاق سے رشتہ ٹوٹتا ہے۔ تو صلہ رحمی کے معاملے میں حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی ان لوگوں سے جو خونی رشتہ دار ہیں، لیکن اب ہر چیز بدل رہی ہے، تو یہ بھی بدل رہا ہے، صلہ رحمی بھی بدل رہا ہے۔ خونی رشتہ دار تڑپتا رہے اور سببی رشتہ دار جو ہے وہ عیش کرتا رہے، اس کے ایک اشارے پہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو خونی رشتہ دار ہیں، جنہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، دعائیں دی ہیں، پالا ہے، مہربانی کی ہے، آگے بڑھایا ہے، وہ تڑپتے رہیں، ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ رشتہ جو کسی سبب سے بعد میں ہوا ہے، آپ کی جاب کے بعد، آپ کی جوانی کے بعد، آپ کے بڑے ہونے کے بعد، شہرت کے بعد جو رشتہ قائم ہوا ہے، اس رشتے کا بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ اس رشتے میں بھی کہاں تک خیال کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو آپ اپنے گھر میں لا رہے ہیں، اب تو معاملہ ہے اس دنیا میں یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک بیوی کو نہیں لاتے، پورے خاندان کو لاتے ہیں۔ بیوی تو صرف نکاح کے ذریعے آتی ہے، اس کے بعد دیکھو پورے خاندان کو جو ہے ذمہ داری لینا پڑتی ہے۔ تو صلہ رحمی کرنا ضروری ہے ان سے جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بیٹے ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، بہن ہے، پھوپھی ہیں۔ ان کے ساتھ اگر ہم نے صلہ رحمی نہیں کیا تو گویا ہم نے تقوی الہی بھی اختیار نہیں کیا ہے۔ یہ وعظ و نصیحت تھی، یہ تقوی الہی کی دعوت فکر تھی۔ یہ دن جو ہے وہ عزائے مظلومہ کے دن ہے، عزائے زہرا کے دن ہے، عزائے سیدہ کے دن ہے۔ مجلسیں ہو رہی ہیں، شب بیداریاں ہو رہی ہیں، ماتم ہو رہے ہیں، غم منایا جا رہا ہے۔ شہزادی بڑی مظلومہ ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ جیسے ظلم ہوئے ہیں کہیں نہیں ہوئے۔ اگر مظلومیت اہل بیت ہمیں ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے تو ہم اس مظلومیت کے صدقے میں ہر مظلوم سے محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں آئے گا، اور ہر مظلوم سے جذبہ آئے گا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ زیادہ مظلوم ہے، نہیں، اس کی مظلومی دیکھ کر ہمیں اہل بیت کی مظلومی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں جہاں جہاں بھی جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بس اسی کو سمجھیں، نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اہل بیت پر ظلم ہوا، اس کے مقابلے میں یہ بہت ہلکا ہے۔ لیکن اس ظلم و جور کو دیکھ کر جب انسانیت تڑپتی ہے تو ہماری تڑپ اور زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ ملک جس پہ تمام مسلمان ملک خاموش ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمیں احساس دلائے گا مدینے کا وجود۔ فاطمہ کا گھر جلایا جا رہا تھا، گھر کی نازیبا گستاخیاں کی جا رہی تھیں، مدینہ خاموش تھا۔ یہ دنیا کے ظلم و ستم ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمیں احساس دلائے گا، مدینے کا وجود احساس دلائے گا کہ سیدہ کی تنہائی کتنی تھی بعد وفات رسول، مولا علی کتنا تنہا کر دیے گئے تھے، حسنین، زینب و کلثوم کتنا تنہا کر دی گئی تھی، کہ وہ گھر جہاں پر رسول اللہ نماز صبح پڑھ کر سلام کرتے تھے، جس گھر کو سلام کرتے تھے، گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ ہمیں اس زمانے میں جہاں ہم غفلتوں میں ہیں کہ موبائل زیادہ چلے گا لیکن قرآن نہیں کھلے گا، نیند چاہے جتنی آئے میسج دیکھا جائے گا لیکن نماز صبح کے لیے نیند نہیں کھلنے والی۔ نماز کے اوقات کا خیال رکھیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو خاص طور سے نماز صبح، جس کی گواہی دونوں فرشتے دیتے ہیں، صبح والے بھی رات والے بھی، نماز صبح پڑھ کر رسول اللہ جو ہے مولا علی کے گھر پہ جناب زہرا کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے۔ اگر ہم مزائے
سیدہ مظلومہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا برپا کر رہے ہیں، ان کی محبت ہے، ان سے الفت ہے، جذبہ ہے، تو ہمیں بھی نماز صبح پڑھ کر جناب سیدہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ محبت ہماری حقیقی ہوئی، قلبی ہوئی، ایمانی ہوئی، عملی ہوئی، عقیدتی ہوئی، تو پھر نماز صبح نہیں چھوٹے گی، اس لیے کہ احساس رہے گا رات کو کہ ہمیں نماز صبح پڑھ کر بی بی سیدہ کو یاد کرنا ہے، ہمیں رسول کی اس تعلیم کو یاد کرنا ہے کہ رسول اللہ نماز صبح پڑھنے کے بعد در زہرا پر آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ پڑھتے تھے۔ زیارت پڑھنے کے بہت زیادہ ثواب، طولانی پڑھیں چاہے قصار سے پڑھیں، چاہے چھوٹی پڑھیں، وہ جذبے کے ساتھ ہے۔ بڑی زیارت پڑھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں ابھی کتنا ٹائم جائے گا، کیا فائدہ ہے؟ تھوڑا پڑھو، ایمان سے پڑھو، عقیدت سے پڑھو، جذبے سے پڑھو۔ تو اگر شہزادی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو نماز صبح کو قائم رکھیں۔ نماز صبح، ایک بندہ امام کی بارگاہ میں گیا اور اس نے امام سے رائے مشورہ لیا، جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام سے استخارہ اس نے دکھلوایا۔ امام نے کہا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ہم ہوتے ہیں نا کہ ہمیں جو کرنا وہی کریں گے، استخارہ تو دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں، اگر نہیں کرنا ہے تب تو بڑے خلوص سے کہ استخارہ دیکھ لیجئے، نہیں آیا تو اندر اندر بہت کچھ ہو گئے کہ دل بھی نہیں چاہ رہا تو استخارہ بھی نہیں آیا۔ اور بعض دفعہ استخارہ منع بھی آ رہا ہے پھر بھی دل بے چین ہے، چلو صدقہ نکال کے کر لیتے ہیں، فائدہ ہے۔ امام کی بارگاہ میں گیا، امام نے کہا تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہے، لیکن وہ پھر گیا، اپنا کاروبار اس نے کیا، جو جہاں جانا تھا گیا، اور واپس پلٹنے کے بعد پھر مولا کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا مولا آپ نے منع کیا تھا، استخارہ اچھا نہیں تھا، لیکن فائدہ بہت ہوا، ہمیں کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔ بعض دفعہ ہم دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں، یہ پیسہ آ جائے، یہ عہدہ مل جائے، یہ جاب مل جائے، یہ ہائی سوسائٹی مل جائے، یہ ہو جائے، نام ہو جائے، یہ دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں۔ اخروی فائدے، ایمانی فائدے، روحانی فائدے، عمل خیر والے فائدے تو ہم بہت کم کرتے ہیں۔ اس نے بھی امام کی بارگاہ میں کہا مولا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، سوچ سے زیادہ کمائی کر کے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا بہت زیادہ فائدہ ہوا؟ کہا لیکن تمہاری نماز صبح تو قضا ہو گئی شاید؟ کہا مولا نماز صبح تو چھوٹ گئی۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کاروبار میں، کہیں سفر میں ہے، کہیں پروگرام میں ہے، نماز صبح جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ امام نے کہا تمہاری نماز صبح چھوٹی؟ کہا ہاں۔ اے کاش ایسے سچ بولنے والے آج بھی مل جائیں، گھروں میں مل جائیں، سماج کی چھوڑ دو، اپنے گھر کو دیکھ لیں۔ نماز کے لیے بچوں کو جگاؤ تو بعد وہیں سے بول دیں ہاں پڑھ کے سو رہے ہیں، نیند میں اتنے رہتے ہیں، بعد میں بولو کہ صبح پڑھی تو آپ نے جگایا ہی نہیں، کہا ہم نے تو جگایا تھا، تم نے کہا نے پڑھ لی، نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ امام نے جب اس سے کہا کہ تمہاری نماز صبح چھوٹی ہے تو اس نے کہا ہاں مولا نماز صبح تو چھوٹ گئی۔ اب جو امام کا جملہ ہے جسے نصیحت لینے کی ضرورت ہے، نماز کے لیے یہ امام کا یہ فرمان، ارشاد، یہ تاکید ہمیں جذبہ دے گی، حوصلہ دے گی، قوت ثبات دے گی، استحکام دے گی۔ امام نے کہا جتنا بھی تم نے کمایا ہے اور دنیا میں جتنا بھی کما سکتے ہو،
یہ الگ ہے، اور نماز صبح جو پڑھتے ہیں اس کی جو برکات ہوتی اس کی بھرپائی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک دن کی جو تم نے نماز قضا کی ہے اس کی ادائیگی دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ہم نماز صبح کے لیے اٹھ رہے ہیں، یہ 5 منٹ کے لیے کیوں نہ اٹھیں، یہ ہمیں اتنا نوازا جا رہا ہے جو کائنات میں کوئی نہیں مل سکتا، بھرپائی نہیں ہو سکتی اس کی۔ چاہے جتنا آپ کما لیں، لاکھ کروڑ ارب خرب کما لیں، نماز صبح اگر قضا ہو گئی تو اس کی بھرپائی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بہت کما لیا ہم نے، یہ نماز صبح ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کی پابندی کریں۔ اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ظہر میں تو ہم گھر میں تھے ہی نہیں، مسجد دور تھی، آفس میں اجازت نہیں ہے، مغربین میں گھر تو آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے لیٹ آئے ہوں، لیکن نماز صبح میں تو گھر ہی میں ہیں، آرام سے ہی ہیں۔ اس ٹائم اٹھو پڑھو۔ روزی نماز صبح سے لے کر سنرائز تک مولا بانٹتے ہیں۔ مولا کے نام پہ تبرک لینے میں کتنا فخر کرتے ہیں، مولا کے نام کا تبرک ہے، مولا کی مجلس کا تبرک ہے، نیاز حسین ہے، مولا کے ہاتھوں رزق بٹ رہا ہے، نماز صبح کے بعد سے سنرائز تک بٹ رہا ہے۔ ہمیں لینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مستحبات میں یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد سے سنرائز تک مصلی پہ دعا اور مناجات میں گزارو۔ رزق اس سے مانگو جو رزق دینے والا ہے، اس سے مانگو، اس سے رابطہ مضبوط کرو، اس سے رابطہ مضبوط رہے گا تو پھر ہر کام میں آسانیاں ہوں گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا خوش نصیب، کہیں بھی ہاتھ ڈالے سکسیز، کہیں بھی گئے برکت، کہیں بھی گئے زیادہ منافع۔ کیوں؟ یہ وہی اللہ والے ہیں، وہی اللہ پہ لو لگانے والے ہیں، وہی اللہ سے مانگ کے نکلے ہیں، اس پر یقین کر کے نکلے ہیں۔ جب گھروں سے نکلو تو یہ پڑھ کے نکلو، بسم اللہ باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں اس پہ بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، بسم اللہ کر کے نکل رہا ہوں، اس پہ بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے، جو قیوم بھی ہے، اس پہ بھروسہ کر کے نکلو تو کامیاب زندگی ہوگی۔ خدا ہم سب کو در راہ اہل بیت پر اور خدائی راستے پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ خدا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اس کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں میں، روزی روزگار میں، ہمارے دل و دماغ میں سکون، رحمت و برکت کو نازل فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان کردار ہیں، محبان اہل بیت عزادار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں شیعان حیدر قرار ہیں ان سب کو کامیابی عزت آبرو نصیب فرما۔ ظہور حضرت امام زمان میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ سبحان من لا یزداد اللہ سبحان من لم یکن له نفسا الا دون وسعها وعفان سیئات لم جاذبها سبحان من لا یزداد لماس العباد الا کرما وجودا ولا كثرة الذنوب الا عفوا وصفا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان امير المؤمنين واولاد المعصومين حجج الله اما بعد عزیزان گرامی، اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں وہ بی بی زہرا کی شہادت ہے۔ 13 جمادی الاول یا 14 جمادی الاول اور 15 جمادی الاول جو ہے وہ ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ لہذا ہمیں تمام مناسبتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر مناسبت پر جو ہے ان کی یاد، ان کی تعلیمات، ان کے فضائل، ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمیشہ اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، لیکن مناسبتوں پہ ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مناسبتیں جو ہیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، ہمیں جذبہ دیتی ہیں، ثبات قدمی دیتی ہیں۔ تو یہ چوتھے امام کی ولادت بھی ہماری نگاہوں میں ہونی چاہیے کہ جیسے جناب سیدہ مظلومہ ہیں، ایسے جناب سید سجاد بھی مظلوم ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے کی ہر فرد مظلوم ہے، اس لیے کہ جس شان سے انہیں چاہنا تھا، جس شان سے ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، جس شان کے ساتھ ان کی فضیلتوں کا، عظمتوں کا، ان کے مرتبوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، زمانے نے نہیں کیا ہے۔ رسول کو اپنے جیسا کہہ دیا، مولا علی کو جو ہے خلیفہ ماننے سے، جانشین ماننے سے انکار کر دیا، لفظ مولا کے معنی بدل ڈالے اور عظمت جناب سیدہ کو جو ہے فراموش کر دیا۔ وہ بیٹی جو فقط بیٹی ہی نہیں ہے، باپ کے لیے ماں بھی کی حیثیت ہے، ام ابیہا، ام الائمہ، وہ عظمتوں والی بیوی، بیٹی جس کا احترام زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ رسول اس بیٹی کا احترام کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ زمانے کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس بیٹی کے آنے پہ رسول جیسا سید المرسلین اور سید الانبیاء وہ کھڑا ہو جا رہا ہے، تو ہمیں زیادہ احترام کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن بدنصیبی ایسی چھائی تھی، ایمان اتنا ختم ہو چکا تھا کہ سیدہ اگر دربار میں بھی آئی ہیں تو نبی کی بیٹی کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں پوچھا، جبکہ ان کے کھڑے ہونے کے بعد کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن احترام ہوتا، ایمان ہوتا۔ یہ بدعملی کب آتی ہے؟ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بدعملی تھی کہ خانے سیدہ کو جلایا گیا ہے، احترام جناب سیدہ نہیں کیا گیا، یہ بدعملی ہے۔ خط کو پھاڑ دیا گیا، یہ بدعملی ہے۔ ان کی دلیلوں کو نہیں سنا گیا، یہ بدعملی ہے۔ ان کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، بدعملی ہے۔ رونے کے لیے منع کیا گیا، ابوالحسن سے کہا گیا ہے علی فاطمہ سے کہو دن معین کر لیں، یہ بدعملی ہے۔ ورنہ بیٹی رو رہی تھی تو لوگوں کو دلاسا دینا چاہیے تھا، پرسہ دینا چاہیے تھا۔ نبی کی بیٹی دربار میں آ رہی ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے تھا، دلیل دے رہی ہے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔
اپنے بابا کا خط دے رہی ہے اسے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ غور و فکر کریں، 7 ہجری یا 6 ہجری میں جنگ خیبر ہوا ہے، اور جنگ خیبر کے یہودیوں نے جو ہے یہ فدق رسول اللہ کے حوالے کر دیا، اور رسول اللہ نے جناب سیدہ کے حوالے کیا۔ تقریباً 4 سال تک بی بی سیدہ کے پاس یہ فدق رہا۔ ہم اور آپ تو ہمارے ہاتھ میں قبضہ آ جائے تو پھر ہم دعوے دار ہو جاتے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نبی کی بیٹی کے اختیار میں 4 سال کم از کم، ورنہ 5 سال بھی ہو سکتا ہے، فدق ان کے قبضے میں تھا، اور ابھی کے بعد یہی فدق چھین لیا گیا کہ یہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ نبی نے دیا تھا۔ نبی تو معصوم ہے، ہادی ہے اور رہبر ہے، اس سے تو خطائیں نہیں ہوتی، لیکن جب عقیدہ کمزور کر دیا جائے، پہلے عقیدے کمزور کیے جاتے ہیں۔ نماز وقت پہ کیوں پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں گے، ہے نا ٹائم، یہ عقیدہ کمزور کرنا ہے۔ پہلے عقیدے کمزور کیے گئے۔ رسول ہیں، جب وہ نماز پڑھائیں گے، جب تبلیغ کریں گے، جب باہر ہوں گے تب، ورنہ رسول کہاں ہے، وہ تو ہم جیسے ہیں۔ یہ عقیدہ کمزور کیا گیا، ورنہ اگر ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا تو یہی سوچنے کے لیے کافی تھا نبی نے دیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نبی کے زمانے تک ان کے ہاتھوں میں تھا، یہی کافی ہے۔ نبی کا خط ان کے پاس ہے، یہی کافی ہے۔ لیکن جب عقیدہ کمزور کر دیا جاتا ہے تو بدعملی پھیلتی ہے۔ محبت اہل بیت اور نماز الگ الگ نہیں ہے۔ 8ویں امام ہی کی حدیث ہے کہ ہماری محبت کے بل پہ نماز روزہ نہیں چھوڑ دینا، عبادت نہیں چھوڑ دینا، اور نماز روزہ اور عبادت کے بل پہ محبت اہل بیت نہ چھوڑ دینا۔ یعنی اہل بیت نے بتلایا دونوں کا ساتھ ضروری ہے۔ محبت اہل بیت ہے تو نماز روزہ عبادت بھی ہو، نماز روزہ عبادت ہے تو محبت اہل بیت کا اظہار بھی ہو، یہ بتلایا گیا ہے۔ اور یہی الحمدللہ جناب سیدہ کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے اسی راہ پہ۔ تو جن لوگوں نے کیا ہے یہ ان کے ایمان کمزور ہوئے ہیں، ان کے عقیدے کمزور ہوئے ہیں۔ فاطمہ دربار میں کھڑی رہی، کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، دلیل پہ دلیل دے رہی ہے۔ جس قرآن کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اسی قرآن سے دلیل دے رہی ہے۔ قرآن کے مقابل میں حدیث لائی جا رہی ہے۔ جو لکھنے کے لیے قلم و کاغذ نہیں دے رہے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے، وہی حدیث، جھوٹی حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ نبی کے بعد حدیثیں جلائی گئی ہیں، پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ جتنا اہل بیت کو ستایا گیا ہے کسی نے نہیں ستایا ہوگا۔ آج جو قرآن کے خلاف ہر جگہ آواز اٹھتی ہے یہ نیا نہیں ہے۔ حدیثوں پہ پابندیاں مسلمان حکومت نے لگائی، اللہ جانے یہ کیسے مسلمان تھے، اس پہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نامی گرامی یہ ہمیں لگتا ہے ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے آج سعودی والے مسلمان ہیں۔ ہر کام یہودی کے اشارے پہ ہوتا ہے، ہر کام جو ہے یہودیت کے راہ پہ ہوتا ہے۔ یہودی کو برا بھی کہتے ہیں اور یہودی کے ساتھ بھی رہتے ہیں، انہی کے اشارے پہ۔ جب تک ادھر سے کوئی فرمان نہ آئے نہیں بولیں گے، جو وہ کہہ دے وہی کریں گے۔ یہ کیسا ایمان تھا کہ نبی کی بیٹی کو ستایا گیا، نبی سے نسبت ہو گئی تو اتنا فضیلت دے دی گئی کہ یہ نبی کے صحابی ہیں، اور جو نبی کی بیٹی ہے، گھر والے ہیں، گھر والوں کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ یہ ہمارے آج کے سماج کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم چاہے جتنا شہرت پا جائیں، چاہے جس عہدے پہ چلے جائیں، جتنی بھی پاور آ جائے، ہمیں پہلے اپنا گھر دیکھنا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں سکون ہے، ہمارے گھروں میں محبت ہے، ہمارے گھر والوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، ہمیں ادا کرنا، اس کے بعد باہر دیکھنا ہے۔ گھر اپنا محفوظ بنائیے، گھر میں محبتیں بانٹیے، گھر میں اہل بیت کے پیغام پر عمل کیجیے، گھر میں اہل بیت کی تعلیمات کو نافذ کرو، تب باہر دیکھو۔ گھر میں اچھے ہو تو باہر سماج میں اچھے بنو۔
ایسا نہ ہو کہ گھر میں ہم ظالم ہوں، باہر تو بہت اچھے ہیں، گھر میں ہم ظلم کرتے ہوں، حق مارتے ہوں، ناانصافی کرتے ہوں، ستاتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، نہ ماں باپ کا خیال ہے، نہ بھائی بہنوں کا خیال ہے، نہ اولاد کا خیال ہے، نہ ہسبینڈ وائف کا خیال ہے، اور باہر بہت اچھے بنے ہوئے۔ نبی کے گھر والوں کی محبت جو ہے اجر رسالت ہے۔ جتنا بھی ہم کار خیر کر رہے ہیں، واجبات کر رہے ہیں، اگر اجر رسالت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ جن لوگوں نے نبی کی بیٹی کو ستایا ہے، مولا علی کو ستایا ہے، حسنین و کریمین کو ستایا ہے، ان کے ایمان کو جانچنا پڑے گا، ان کے ایمان کو پرکھنا پڑے گا۔ بہت مظلوم ذات ہے۔ خدا ہمیں اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، محبت اہل بیت کے ساتھ تعلیمات اہل بیت پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اہل بیت کی محبت کے ساتھ اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا میں نشر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پیغام اہل بیت لوگوں تک پہنچانے کی خدا ہم سب کو توفیق دے۔ یہ مجلس ادا پیغام اہل بیت پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ شب بیداری یہ پیغام اہل بیت پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ نظر و نیاز، یہ نماز جمعہ، یہ سب تعلیمات اسلام اور تعلیمات اہل بیت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی صفوں کو بھی مضبوط رکھیں، فرش ادا بھی مضبوط رکھیں، ماتم ادا بھی مضبوط رکھیں، تاکہ کوئی بھی ظالم کسی شکل و صورت میں بھی نہ ہمیں نماز سے روک سکے، نہ ادا سے روک سکے، نہ ماتم سے روک سکے، نہ گریہ سے روک سکے۔ خدا ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی الحسن المجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی، صلواتک علیہ وآبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پروردگار تشیع کو کامیابی عزت آبرو نصیب فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام جہاں جہاں جس شکل و صورت میں ہیں ان کو ان کے مقصد میں ناکام و نامراد فرما، پروردگار دنیا میں امن و امان کے لیے، عدل و انصاف کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔